بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 3 روزہ اہم اجلاس گزشتہ کل 3 اکتوبر بروز اتوار سے جاری ہے۔ مولانا قاری عثمان منصور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہونے والے اس مجلس شورا کے اجلاس کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ مجلس شورا کے رکن مولانا انوار الرحمن بجنوری صاحب کو کوئی اہم ذمہ داری دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ مجلس شورا کا آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کو دارالعلوم دیوبند کی نیابت اہتمام کے عظیم منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ لکھیم پور میں ہوئے پرتشدد واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ صدر جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے لکھیم پور کھیری یوپی میں ہوئے پرتشدد واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسانوں کے تئیں سرکار کے بے حس رویے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو تختہ دار پر چڑھانے کی فاشزم طرز حکمرانی کا مظہر ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ایسے دکھ کے وقت میں مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور انصاف دلانے کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اتر پردیش سرکار سے مطالبہ کیا کہ وہ راج دھرم پر عمل پیرا ہو اور بھید بھاؤ کے بغیر ان لوگوں کو سزا دلائے جو ایسے گھناؤنا اور انسانیت سوز عمل میں ملوث ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب سے متعلق خبر دیتے ہوئے ان کے خاص وکیل ابو بکر سباق نے اپنے ایک آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مولانا الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں، ان کو ضرورت کی ساری چیزیں دستیاب کرا دی گئی ہیں۔ وہ اس وقت لکھنؤ جیل میں ہیں اور کسی طرح کی ان کو پریشانی نہیں ہے۔ ان کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے اور کل ان کی عدالت میں تاریخ ہے، جس کے نتیجے میں کل بروز منگل ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان کے خاص وکیل ابو بکر سباق نے آخر میں کہا ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب ATS کی ریمانڈ سے 2 دن پہلے ہی جیل میں بھیجے جا چکے ہیں۔